الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے یا ان کی آہٹ سنتا ہے؟ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات ہمیں روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قدرت قوموں کے عروج و زوال اور تباہی و بربادی کے اصولوں کے اطلاق میں قوموں کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین اور اصول یہود و نصارہ کے لیے ہیں وہی دوسری اقوام اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہیں، اور جو ضابطے اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے بھی ہیں۔ قرآن کے اصول اٹل ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ حالیہ تناظر میں اگر ہم بنگلہ دیش کے واقعہ کو دیکھیں تو اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، قدرت ہمیں کس طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ مظاہروں کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ 19 جولائی 2024 کو ہزاروں مظاہرین سڑک پر نکل آئے۔ حکومت کی جانب سے 1971 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے خاندانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کا 30% کوٹا مختص کرنے کی پالیسی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اس کوٹے کو امتیازی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے شیخ حسینہ واجد کی پارٹی کو ناجائز فائدہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے میرٹ پر مبنی نظام کا مطالبہ کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 300 سے زائد افراد چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہزاروں افراد شیخ حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ اور انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ ہمیں برصغیر کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بنگلہ دیش کے لوگ آج اس موڑ تک کیسے پہنچے۔ بنگال جو موجودہ دور کے بنگلہ دیش پر مشتمل ہے، کبھی ہندوستانی برصغیر کا سب سے خوشحال حصہ تھا۔ یہ تجارت، ثقافت اور دولت کا اہم مرکز تھا، تاہم برطانوی نوآبادیاتی دور نے اہم تبدیلیاں لائیں۔ 1757 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے پلاسی کی جنگ میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو ہٹا دیا۔ اس نے خطے میں برطانوی غلبے کا آغاز کیا، جس سے صدیوں کی نوآبادیاتی استحصال کا دور شروع ہوا۔ شیخ مجیب الرحمن بنگلہ دیش کے بانی نے اس جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا، تاہم ان کی آمرانہ حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک المناک واقعے میں 1975 میں شیخ مجیب الرحمن اور ان کے بیشتر خاندان کے افراد کو ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاشیں ان کے گھر کے سامنے 3 دن تک پڑی رہیں، کیونکہ خوف اور سیاسی بحران نے قوم کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ وحشیانہ عمل سیاسی طاقت کی نازک صورتحال کا ایک تلخ یاد دہانی تھی۔ یہ قتل فوجی اہلکاروں نے انجام دیا جنہوں نے ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ آخری لمحات میں شیخ مجیب الرحمن نے کہا کہ تم مجھے نہیں مار سکتے اور نہ ہی پاکستان ایسا کر سکا۔ ان الفاظ نے ان کی غیر متزلزل روح کو ظاہر کیا، حالانکہ ان کے انجام کی حقیقت نہایت بھیانک تھی۔ کسی دانشمند نے کہا کہ آمریتیں مخالفت کو دبا سکتی ہیں لیکن وہ انسانی روح کی آزادی کی جستجو کو بجھا نہیں سکتیں۔ ہمیں بنگالی لوگوں کی ہمت اور اپنے معاملات کو خود طے کرنے کے عزم کی تعریف کرنی چاہیے۔ ان کی روح ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ یاد کرواتی ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔